کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام صدیقہ کیوں رکھا گیا؟ کہ صدیقہ جناب زہرا کا نام اس لیے رکھا گیا کہ کائنات میں کوئی ایسی خواتین نہیں ہے، کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ جو سچ بولتی ہو، لیکن جناب زہرا وہ اکیلی شہزادی ہے کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ کا تصور نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، دل و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم جھوٹ بولیں۔ جناب شہزادی کونین کی میں عظمت پڑھنے لگا ہوں۔ فطرس کون ہے کہ جس کے بالوں پر چھیر گئے۔ اب جیسے ہی امام حسین کی ولادت ہوئی، فطرس آیا، اس نے خود کو گہوارے حسین سے مس کیا۔ اب یہ آسمان میں اڑنے لگا اور کہنے لگا کہ من مثل کا، میرے مثل ہے کوئی کہ جیسے بالوں پر مجھے دیے ہیں کہ ایسے کسی کو بالوں پر نہیں ملے۔ اور فطرس کہنے لگا کہ میں اس کے گہوارے سے مس ہوا ہوں کہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، کہ جب خیرات بانٹنے میں آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، جب بانٹنے میں آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دشمن ہے یا دوست ہے، کہ میں نے وہاں سے اپنے بالوں پر کو پایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فطرس، کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے سے مس کیا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، جناب فطرس نے یہ درس دے دیا، اگر تم اپاہج ہو، اگر تم بہرے ہو، اگر تم چل نہیں سکتے، اگر تم سن نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں خلوص ہونا چاہیے، میں اکیلی آکاری، اگر آپ اس علم کے کپڑے کو اپنی آنکھوں سے مس کر دیں گے تو آپ کی ہو سکتا ہے بینائی لوٹ کر آ جائے، لیکن کب؟ اگر آپ اس نظر سے دیکھیں کہ مولا حسین کا پرچم ہے۔ کتنے فضائل بیان کروں میں شہزادی کونین کے، اگر میں پوری زندگی حق ادا کرتا رہوں جب بھی میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اگر میں آخری سانس تک ان کے فضائل بیان کرتا رہوں جب بھی میں ان کے فضائل کا ایک قطرہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ، جناب قمر، جناب ابوذر، جس کی دہلیز کے بھکاری ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں اگر دیکھا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ درِ سیارہ پہ رہتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے نبی کریم کے ساتھ مسجد میں نماز عصر ان کے ساتھ جماعت سے پڑھی۔ ابھی جیسے ہی ہم نے نماز عصر ختم کی اور ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا، ایک ناتوان کہ جو بھوک سے پریشان ہے، جس کے چہرہ بالکل متغیر ہو رہا تھا، چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کے چہرے پر بالکل سیاہی چھائی ہوئی تھی جیسے بہت پریشان ہو، اور اس کے جو بدن پر لباس تھا وہ لباس بھی پھٹا ہوا تھا اور اس کے پاس میں کچھ نہیں تھا۔ اب وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں بہت بھوکا بھی ہوں اور میں بہت پریشان بھی ہوں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دروازے پہ جایا جائے کہ جہاں پر انسان کو کائنات کی ہر چیز ملتی ہے۔ اب یہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو میرے بدن پر یہ لباس ہے کہ یہ بھی پھٹا ہوا ہے، اور میں بالکل بہت مضطرب ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اب نبی کریم نے فرمایا کہ اے شخص، ابھی اس وقت میرے پاس میں تیری مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو اس دروازے پہ جا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، کہ اس دروازے پہ جب تو جائے گا تیری ہر مصیبت، تیری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی جناب بلال حبشی وہاں پر موجود تھے، نبی کریم نے کہا کہ بلال حبشی کہ اس کو زہرا کے دروازے پر لے کر چلے جاؤ۔ اب جیسے ہی بلال حبشی اس کو درِ سیارہ پر لے کر آئے، اب اس شخص نے کہا، اس بوڑھے انسان نے کہا
کہ میں نبی کریم کے پاس گیا اور میں نے ان سے طلب کی، یہ اجازت مانگی کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ نبی کریم نے اس وقت یہ کہا کہ ابھی اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کائنات میں ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں پر تو جائے گا اور تیری ہر پرابلم دور ہو جائے گی۔ اب شہزادی کونین کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اب شہزادی کونین کی نظر ایک گوشت گھر پہ پڑی جس پہ امام حسن اور امام حسین سویا کرتے تھے۔ اب شہزادی کو اٹھایا اور جیسے ہی اس بوڑھے کو دینے لگی، اب اس بوڑھے انسان نے کہا کہ شہزادی میں آپ سے اپنی بھوک کا اظہار کر رہا ہوں، نہ کہ میں اس گوشت گھر کا اظہار کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہی جناب زہرا سے اس نے یہ کہا، جناب زہرا کے گلے میں ایک گنبد پڑا ہوا تھا ہار، جناب زہرا نے اس کو ہدیہ کر دیا، اس کو دے دیا، اور جناب زہرا نے کہا کہ بازار میں جاؤ اور اس کو فروخت کر دو، کہ جتنی بھی تمہاری پرابلم ہے، جتنی بھی تمہیں پریشانی ہے، کہ اس کو بیچنے کے بعد تم اچھے سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اب جیسے ہی یہ بہت خوش ہوا اور جیسے ہی نبی کریم کے پاس مسجد میں واپس آیا اور وہاں پہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور اب جیسے ہی اس نے یہ واقعہ سنایا اور نبی کریم کے چہرے کی اس نے زیارت کی اور نبی کریم کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اب اس نے کہا کہ یہ زیور میرے پاس میں ہے، اگر کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ اسے خرید سکتا ہے۔ جناب عمار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اسے خرید لوں۔ جناب رسول خدا نے کہا کہ بالکل، لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب رسول خدا نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ اس خریداری میں کہ جو تم یہ بیچ رہے ہو، اگر اسی خریداری میں اس کو خریدنے کے لیے جن اور انس مل کر اس خریداری میں شامل ہو جائے، اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ شہزادی کی گوشت گھر کی عظمت ہے۔ اب اس بوڑھے شخص نے کہا کہ یہ بتائیے آپ اسے کتنے درہم و دینار میں خریدیں گے، کہ کتنے درہم و دینار میں اس کو خریدیں گے؟ اس شخص نے کہا کہ صرف مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، کہ صرف مجھے آپ اتنے پیسے دے دیں کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں، شکم سیر ہو سکوں اور اپنے تن پر لباس ایک اچھا سا پہن سکوں اور اپنے خاندان کی طرف واپس لوٹ جاؤں جہاں سے میں واپس آیا تھا۔ اب جیسے ہی جناب ہمارے عزیز نے سنا اور اس کی یہ خواہش پوری کی، اور جیسے ہی اس کی یہ خواہش پوری کی، اب جیسے ہی وہ شخص، وہ بوڑھا انسان جو پریشان تھا، اب وہ کیا ہے، خوش نظر آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی جناب عمار یاسر نے یہاں پر کوئی فضائل کی کہا نہیں تھی، یعنی اتنا اچھا سلوک ان کے ساتھ میں انجام دیا گیا ہے اس بوڑھے انسان کے ساتھ میں۔ جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ تو کس چیز پر جائے گا؟ جناب عمار یاسر نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ اور اپنے گھر واپس پہنچ جاؤ۔ وہ بوڑھا شخص کہ جو اپنی تمنا لے کر اس دروازے پر آیا تھا، اس کی تمنا پوری ہو گئی۔ لیکن حالانکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے ہی جناب زہرا نے اس کو اپنا گلوبند دیا، اس کو اپنا زیور دیا، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ جناب زہرا بھی خود بھوکی تھی اور یہاں تک کہ رسول خدا نے بھی خود کھانا نہیں کھایا تھا۔ امام حسن اور امام حسین بھوک سے پریشان تھے، تاکہ سائل یہ محسوس نہ کر سکے کہ کائنات میں کوئی دروازہ ایسا ہے نہیں کہ جہاں سے امید انسان لے کر جائے اور وہ اس کی امید پوری نہ ہو سکے۔ جب انسان کائنات میں در بدر بھٹکتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، جب اس کو کوئی دروازہ نہیں ملتا، معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہمارے دروازے پہ آ جاؤ اگر تمہیں دنیا کی کوئی سی بھی نعمت چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم کچھ مانگنا چاہتے ہو، اس میں جو تمہاری مراد ہے، جو تمہارے دل کی حالت میں جائز ہونی چاہیے، نہ کہ ناجائز، کہ میں اس کا مرڈر کر دوں یا میں اس کی چوری کر دوں۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار اگر میرا کام بن گیا، شہزادی کونین کے روزے پہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا اور میں مسجد میں 2 رکعت پڑھوں گا اور پروردگار میں کچھ ہدیہ کروں گا تیری بارگاہ میں۔ اگر انسان خلوص دل سے اس فرش عزا پر آ جائے،
اور اس فرش ازا کی عظمت کوئی کم نہیں ہے. آپ جب چاہو جہاں چاہو جس جگہ چاہو اس فرش ازا کو بچھا لو، جناب مادر حسنین خود بخود چل کر آ جائیں گی. میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اگر آپ کائنات میں جتنا بھی انسان کے پاس پیسے اور بہترین بلڈنگ بنا لے اور اس کے بعد یہ تمنا کرے کہ کاش جناب شہزادی کونین ہمارے ساتھ دسترخوان پہ آئے اور کھانا نوش فرمائے، جناب یہ شہزادی کونین ہرگز نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ وہاں پر امام حسین کے فضائل بیان نہیں ہو رہے ہیں، وہاں پہ صدیقہ طاہرہ کے فضائل بیان نہیں ہو رہے ہیں. اور قسم خدا کی خوش نصیب ہیں ہم شیعہ ہم عزادار کہ جناب شہزادی کونین ہمارے درمیان آنے کے بعد فضائل کو سنتی ہیں. ورنہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جناب شہزادی کونین کسی انسان کے پاس میں بیٹھی ہو یا کہیں اپنا وقت گزارا ہو؟ جناب شہزادی کونین کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اتنی عبادتیں کی کہ مصلی سے غافل نہیں رہتی تھی. کبھی ایک سجدہ شہزادی کونین کا قضا نہیں ہوا. جھوٹی سے جھوٹی روایت میں یہ نہیں ملتا، جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں، کہ شہزادی کونین کا کبھی سجدہ قضا ہوا ہو، کبھی نہیں ملتا. اس در کی عظمت یہ ہے اگر انسان پہچان لے. جناب عمار یاسر، جناب قمبر جو اس در کے کیا ہے محتاج ہیں، اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ کسی دروازے پر نہیں جاتے بلکہ وہ اسی دروازے پر آ جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ شہزادی کونین نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ قوم ہے کہ جو ان کے بچوں پہ بچوں کو روتی ہے، ان کے بوڑھوں پہ بوڑھوں کو روتی ہے. شہزادی کونین کو فضائل اگر میں دن رات میں بیان کرتا ہوں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ کس کی بیٹی ہے؟ اس نبی کی بیٹی ہے کہ جب جناب زہرا اس دنیا میں آئی ان کی ولادت ہوئی، یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ یہ کائنات نور سے منور ہو گئی. کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں نور نہ چمک رہا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مولا کائنات کو قرضے کی ضرورت پڑی اور مولا کائنات نے جناب زہرا کی چادر ایک یہودی کے پاس میں گرنے رکھ دی. اب جیسے ہی دن ڈھلا، شام ہوئی اور رات نمودار ہوئی، جیسے ہی رات ہوئی اب رات جیسی ہونے لگی. اب کمرے میں کیا دیکھا کہ کمرے میں اجالا ہو رہا ہے اور کمرہ پورا مہک رہا ہے جیسے کوئی چودھری کا چاند چمک رہا ہو. اب جیسے ہی اس بیوی نے اپنے شوہر کو اٹھایا کہ ایسا اس چادر میں ہے کیا کہ اس چادر سے پورا کمرہ مہک رہا ہے. اس شخص نے بیان کیا کہ میں گیا تھا اور میں نے یہ چادر فلاں شخص سے لی اور میں نے اس کو کمرے میں رکھ دیا. اب جیسے ہی اطراف کے سارے لوگ تھے، اب جیسے ہی وہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، اب جیسے ہی اس چادر کی طرف دیکھا، ان سے اس چادر کی طرف دیکھا نہیں گیا کہ وہ نور سے اتنی مہک رہی تھی. اسی وقت تمام یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا. کس کا کلمہ پڑھ لیا؟ نور محمدی کا، محمد کا کلمہ. جناب رسول خدا کا کلمہ صرف انسان پر نہیں پڑھا، اگر کنکری ان کے ہاتھ پر رکھ دی جائے تو کنکری ان کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر کوئی دشمن ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے، دشمن ان کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے. اور ان کے فضائل کی انتہا یہاں نہیں ہوئی. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے حبیب جب آپ کے پاس میں اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، برأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کثرت کے ساتھ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو اور استغفار کرو. انہ کان توابا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے. اب اس آیت میں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ چیز بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے نبی کریم کو مدد حاصل ہو گئی. برأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب لوگ دین میں داخل ہو رہے ہوں فوج در فوج، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. واستغفرہ،
اور کیا کرو استغفار کرو. بہت سوچا اس آیت پہ کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ اس نبی سے کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو کہ جس سے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو. اللہ اپنے اس رسول سے کہہ رہا ہے کہ میری حمد و ثنا کرو اور کیا کرو استغفار کرو. استغفار کہتے کس سے ہیں؟ استغفار کہتے اسے ہیں کہ اگر انسان کوئی گناہ کر دے اور اس کے بعد کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ پروردگار مجھے معاف کر دی، ایک دعا ہے. تو اللہ اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ کہ حمد و ثنا کرو اور اس کے بعد بھی کیا ہے اس کا استغفار کرو. اب جیسے ہی مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ یا علی میں بہت گنہگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ استغفار کیا کریں. اب اس کے بعد دوسرا شخص آیا اور وہ شخص آنے کے بعد کہتا ہے کیا مولا میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں، میرے پاس میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مجھے نصیب نہیں ہو رہی کہ میں کیا کروں کہ جو میرے پاس کھانا آ جائے اور کھانے تک میں پہنچ جاؤں. کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا عمل بتائے. پتہ ہے مولا کائنات نے کیا کہا؟ اسی یہ نہیں کہا کہ تم مزدوری کر، کہ تم کسی جگہ پہ جا تو ایسا کام کر، اس سے کہا بلکہ تم استغفار کر. اب پہلا شخص آیا کہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، کہا استغفار کرو. اب جیسے یہ شخص آیا کہ کھانے کے لیے میرے پاس میں کھانا نہیں ہے، میں بھوکا ہوں گا، جس سے کہا استغفار کر. ابھی یہ شخص صحیح سے اپنا جواب دے کر گیا نہیں تھا کہ اتنے میں دوسرا شخص آ گیا. اور جیسے ہی دوسرا شخص آیا اس نے کہا کہ مولا میرے پاس میں مال نہیں ہے کہ میں کیا کروں، میرے پاس میں مال آ جائے. میرے مولا نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم محنت مزدوری کر کہ تیرے پاس میں مال آ جائے گا، کہ تو کوئی چیز بھی رکھ دے کہ تیرے پاس میں مال آ جائے گا، کہ تو اپنی زمین کو بیچ دے اس کے بعد بھی تو مال خرید لے. میرے مولا نے کہا کہ تو استغفار کر. اب جو لوگ مولا کائنات کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مولا کائنات کو اشارہ کرنے لگے، گھٹنے پہ ہاتھ مار کے کہ آج آپ پر کیا رہے ہو. کہ پہلا شخص آیا کہ مجھے گناہوں کی معافی چاہیے، کہا استغفار کرو. اب بھوکا شخص آیا، آپ نے کہا استغفار کرو. اب مال دولت والا شخص آیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو. اب یہ شخص صحیح سے غائب نہیں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا شخص واپس آیا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مولا کہ میرے پاس میں ایک باغ تھا اور وہ باغ پورا کا پورا جل گیا. ایک ایسی آندھی آئی کہ اس باغ کو لے کر چلی گئی، ایک ایسا سیلاب آیا کہ اس باغ کو بہا کر لے کر چلا گیا. اب مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ تم دوسری زمین خریدو اور اس کے بعد میں فصل وہاں پر لگاؤ اور پھر وہاں پر کھاد ڈالو. میرے مولا نے کہا کہ تم بھی استغفار کرو. اب جو لوگ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی، ان کی آنکھیں پریشان ہیں، مسترب ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ ہماری سمجھ میں تو کچھ آ ہی نہیں رہا. کہ پہلا شخص آیا کہ مجھے گناہوں کی معافی چاہیے تو استغفار کرو، اگر مال چاہیے تو استغفار کرو، اگر دولت چاہیے تو استغفار کرو، اگر کھانا چاہیے تو استغفار کرو. ابھی ایک شخص اور آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اولاد نہیں ہے کہ میں کیا کروں. مولا کائنات نے اس سے نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھ کہ تم خدا سے دعائیں مانگ کہ تیرے اولاد ہو جائے، کہ تم مصلی پہ بیٹھ کہ دن رات کی عبادت کر. میرے مولا نے کہا کہ تم بھی استغفار کر. اب وہ جو مجمع والے بیٹھے تھے پریشان ہو رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. کہا اگر مال چاہیے تو استغفار کرو، اولاد چاہیے تو استغفار کرو، اگر باغ چاہیے تو استغفار کرو. ابھی ایک شخص اور آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے امام ہم نے ایک نہر کھودی تھی، اب جیسے ہی ہم نے اس نہر کو تیار کیا اب اچانک سے کیا دیکھا وہ نہر خشک ہو گئی، اب ہم کیا کریں. اب میرے مولا نے کہا
کہ تمہیں بھی کچھ نہیں کرنا، کہ تم بھی صرف اور صرف استغفار کرو اور تمہاری مہر واپس آ جائے گی۔ اب جیسے ہی تمام شخص چلے گئے اپنے جواب دے کر، اب وہ جو شخص برابر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ماجرا ہماری سمجھ میں یا مولا کائنات بالکل بھی نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ الگ الگ پریشانی انسان کے اندر آ رہا ہے اور آپ اس کی ایک ہی دوائی بتا رہے ہیں، الگ الگ مرض اور ایک دوائی۔ یہ تو بہت ممکن ہے اگر کسی کو بخار ہو اور اسے الگ الگ دوائی دی جائے تو جب بھی کیا پیشنٹ خطرے میں ہے، لیکن اگر اس کو مرض کے حساب سے دوائی دی جائے تو ہو سکتا ہے شاید اس کی جان بچ جائے۔ لیکن یہاں پہ الگ الگ طریقے سے لوگ آئے ہیں الگ الگ مرض لے کر، لیکن مولا کائنات نے صرف ایک ہی دوائی بتائی کہ استغفار کرو۔ اب میرے مولا کائنات نے ان کو آیت سنائی، سورہ نوح کی آیت، کہ اگر تمہیں مولا چاہیے تو استغفار کرو، اگر تمہیں نہر چاہیے تو استغفار کرو، اگر تمہیں مال دولت چاہیے تو تم استغفار کرو، اگر تمہیں گناہوں کی معافی چاہیے تو تم استغفار کرو۔ یعنی جو چیزیں مولا کائنات نے ان انسانوں کو بتائی ہے وہ تمام کی تمام سورہ نوح میں موجود تھی۔ اب جیسے ہی وہ انسان پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کیا مولا کائنات کہ آج سے پہلے ہم نے یہ آیت کبھی نہیں سنی کہ پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے سن رہے ہیں؟ تو میرے امیر کائنات نے جواب دیا کہ سنتے بھی کیسے کہ تمہارے دل سیاہ ہو چکے، تمہارے دل مردہ ہو چکے، کہ تمہاری سمجھ میں بھی کیسے آتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اگر انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اس دروازے پہ آؤ، اور صرف آؤ نہیں، اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار کیا ہے؟ صرف ایک گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت علیہ السلام استغفار کیوں کیا کرتے تھے، 14 معصومین استغفار کیوں کیا کرتے تھے۔ استغفار صرف گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ استغفار جو ہے وہ مسلسل ایک عبادت ہے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر یہ صرف گناہوں کے مقابلے ہوتا تو صرف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اگر یہ گناہ کے مقابلے میں ہوتا، لیکن مولا کائنات نے درس دے دیا زمانے کے لیے کہ دیکھو استغفار جو ہے وہ ایک مسلسل عبادت ہے۔ اگر تم سفر میں ہو، اگر تم مسجد میں ہو، اگر تم اپنے گھر میں لیتے ہو تو استغفار کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے شاید اگلی صبح تم اپنی آنکھ کھول سکو یا نہ کھول سکو، اس لیے عبادت بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ در سیدہ کوئی معمولی فضیلت نہیں رکھتا، بلکہ در سیدہ وہ در ہے کہ آسمان سے ملک جب آتے ہیں اس دروازے پر روٹی دینے کے لیے آتے ہیں۔ کیا آسمان میں کمی ہے کہ جنت میں کسی چیز کی کمی ہے، کسی پھل کی کمی ہے، کسی کھانے کی کمی ہے؟ ہاں، کھانے کی کمی ہے جنت میں۔ جیسا کھانا سیدہ کے دروازے میں مل سکتا ہے ایسا کھانا جنت میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے ملائکہ آیا کرتے تھے جناب زہرا کے دروازے پہ، تاکہ اگر کل سوال ہو سکے کہ ہم بھی بتا سکے کہ ہم نے بھی زہرا کے دروازے کی روٹی کھائی ہے۔ لیکن عزیزانو، زہرا کی روٹی کھانے کے بعد بھی زمانے والے اس کا حق نہ ادا کر سکے۔ یہی وہ نبی کی بیٹی ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور بہت زیادہ شدت میں ہے۔ جناب سیدہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا،